الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمائی۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب علیہ السلام، اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو بیچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اللہ نے خاص رحمت کی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ کائنات ارضی پر جتنے بھی مصلح اور جتنے بھی لیڈر آئے، اور بہت سارے لوگ اب بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیمات انہوں نے بیان کی، کچھ نہ کچھ انہوں نے تذکرے کیے اچھی باتوں کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یعنی اس سے اونچی اور اس سے اچھی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا جو رسول کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں ختم ہو گئے تمام اخلاق کے دائرے، کتنے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصلاح انسانیت کے لیے ایک بھرپور اور معمور کردار ادا فرمایا۔ کوئی ایسی چیز جو انسانیت کی کامیابی کے لیے باقی ہو اسے سرکار نے چھوڑا نہیں۔ سب سے پہلے انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقائد پر خاص توجہ ارشاد فرماتے تھے، خاص توجہ، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ بائی دا وے بھی کوئی بات ہو جائے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اور جب سے یہ پیری مریدی کا رواج بڑا غلط سا شروع ہوا ہے تو لوگوں نے اس طرح کیا کہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نفسیاتی، پیر صاحب ناراض ہو گئے تو کہیں تیری بھینس ہی نہ مر جائے، فلانا کام ہو گیا تو تیرا کام ہی سارا تباہ ہو۔ اتنا زیادہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ بیچارے الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا عقائد پر خاص توجہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے نظریات پختہ رہیں۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ چونکہ آج حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اور جمع کر کے سرکار نے فرمایا یہ سورج کے گرہن کا کسی انسان کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو استغفار کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کرو، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ سرکار نے خطبہ دے کے، تاکہ کسی دل میں کوئی ابہام پیدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی، اب تو بات آگے چلنے کو ہے، بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ، اور آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا خوبصورت بندوبست ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اور تصویر کا ویسے ثواب کوئی نہیں دین کے اندر۔ کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا فرض کام تو نہیں ہے نا، جتنا ہے بس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے سے اتنا ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ساری محفل پہ توجہ ہی فوٹو پہ رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے، مہربانی کریں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے۔ خود حدیث بخاری میں موجود ہے
کہ کوئی صحابی، کوئی تابی، کوئی تبع تابی بھی جنگ میں جائے گا تو ان کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا، لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی غلامی کے قائل، لیکن عقائد و نظریات کا نکھرا ہونا اور جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے۔ دین معتدل ہے نا، افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا نہیں، فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس لیے فتوحات ہوتی۔ لوگوں نے کہا نہیں جی، جس جنگ میں وہ جاتے ہیں اللہ کامیابی دیتا ہے۔ تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکا دیا، حالانکہ جہاد بڑے نازک موڑ پہ تھا، قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی جہاں بڑی شدت کے ساتھ غالی قسم کے اسلام کے دشمن رہتے تھے۔ آپ نے ایک رکا دے کے بھیجا، فرمایا خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو، اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو، ورنہ واپس مدینے آ جاؤ۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ 2-3 اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے بس کی بات ہے، وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر کے پہنچے، کہا امیر المومنین نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے رکا پڑھا، خط پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ جناب اگر آپ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہیں تو جہاد میں رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ اب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہو اور اسے کور کمانڈر کے درجے پہ کیا بالکل ایک معمولی آپ سپاہی کہہ دیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے جب مقصود کچھ اور ہو، اور اگر مقصود اللہ رسول کی رضا ہو۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے چلے جائیں گے، اب وہ لڑیں گے نہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کمان پکڑیں، سپہ سالار آپ ہے۔ تو فرمایا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا، اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، محمد عربی کا غلام ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا، اور وہ حیثیت میری کو چھین نہیں سکتا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اب ایک نیا رخ اختیار کیا صحابہ کرام کے اس وزن نے، عقائد بڑے مضبوط رکھے۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑے تھے، دروازے پہ تو ایک شخص آ گیا مانگنے والا، اس نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا تو آپ 10 روپے دیں ورنہ میں آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، تو بلیک میل کر کے خیرات لینے آیا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ 10 کے 20 کہنے لگا جی میں نے الٹ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے چھت پہ کھیل رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ہم شبیہ غوث اعظم، اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا، 1.25 کروڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت تھا، اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے۔ وہ چھوٹے تھے، ابھی 4-5 سال عمر تھی، تو دوسرے منزل کی اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے۔ جب کہا نا کہ میں نہیں تجھے پیسے دیتا تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے پھسلا اور وہ اندر گر گئے، اب دوسری منزل سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی، کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ الجھو، دیکھا نا بچہ گر گیا ہے۔ تو بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے اماں میرا بیٹا گر گیا ہے، میں تو اندر بھی نہیں آیا اسے دیکھنے، یہ میرا ایک پتر ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، پر میں اس کی غلط بات ماننے کو تیار۔ یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے، عرض کی ابا جی میں اوپر والی چھت سے گرا ہوں، میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی۔ عقائد کی مضبوطی حسن ہے، اس حسن کو قائم رکھیں۔ فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا، ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا؟
ہر پانچواں آدمی آ کے کہتا ہے اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا، انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دی ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی وہ علاج کراتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اتنا تو نہیں جادو آسان کہ سبھی کو ہو گیا ہے۔ تو اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ پہلے تو بڑے مطمئن تھے کہ بچہ گر گیا ہے، چلو تکا لگ گیا ہے، لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے۔ فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا۔ یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا قرآن و سنت پڑھنے والے بندے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے بھائی، کہتے تیرے سینے میں کیا، جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ خالی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہے اگر اس کے اندر ہی شے کوئی نہیں تو شے پھر آئے گی کہاں سے؟ سنو اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے جوتا الٹا فرمایا تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، یہ کرنا سیدھا تیرا پتہ چلے، تیری فقیری کی سمجھ آئے کہ تو کتنا بڑا فقیر ہے۔ اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے 10 روپے نکالے، فرمایا یہ پیسے لے جا، پر آج کے بعد جس سے مانگنا پر اپنا فقر دکھا کے مانگنا، کسی کو بلیک میل نہ کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ۔ اپنی زندگی کے اندر پہلے سب سے مضبوط نظریات۔ یار ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں چلتا، لو بلی نے بھی تو سڑک سے گزرنا ہی ہے نا، وہ کدھر جائے گی بیچاری؟ یعنی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ سویرے میں نے خواب دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ بھائی آپ عجیب آدمی، وہ جی رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، پیر صاحب کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں ڈرونی باتیں نہ سوچا کرو۔ آپ اگر دن میں کار چلائیں گے تو رات کو خواب میں بھی کار ہی آئے گی، یہ بالکل پکی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بزرگان دین کو، صوفیہ کرام کو، اولیاء عظام کو سرکار کی زیارت کیوں ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا بڑی سادی سی بات ہے، جو سارا دن مصطفیٰ کے گیت گائے گا تو خواب میں بھی تو رسول پاک کی باتیں کرے گا نا، اس میں بعید کیا ہے؟ جو آدمی سارا دن کرتا ہے وہی خواب میں رات کو دیکھ لیتا ہے۔ پہلی بات اپنے عقائد، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے۔ ہم ڈٹے ہوئے لوگ ہیں۔ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا۔ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا، انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں
میں نے گناہ کیا ہے, میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی ہوں, اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, مجھے پاک کر دے, میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا, فرمایا بچوں کی طرح پالنا, اور کہا اسے لے جاؤ, پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی, حضور وہ تو وصال کر گئی, انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا, حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا, تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا, اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں, مضبوط عقائد. اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے, کو تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر, عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی. عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے, اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا. انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا. مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں. اور دوسری بات, اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں, پھر اس سے توبہ کریں. تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے, میری ذات سے. میرے سے ہنس کے بولو, میری بات مانو, میرے پیچھے چلو, میرے آرام میں خلل نہ آئے, میری طبیعت کے مطابق. بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں, بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے, تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں, میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی نہیں. وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے, اور یہاں بار بار اپنا اثبات. احساس جب پیدا ہوتا ہے, احساس, پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے. پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار. کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا, کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا, کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی. جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے, اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا. پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ
खुशबुएं दुनिया में फैल जाती। फरमाती आज बड़े हशाश बशाश थे, तो मुझे फरमाने लगे आयशा तेरे साथ एक बात करूं। मैंने कहा हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, ज़रूर करें। तो हुजूर फरमाने लगे तुम कभी मुझसे बड़ी राज़ी होती और कभी कभी ना किसी और अहलिया के पास ज़्यादा वक्त गुजारूं तो दिल में बात भी रख लेती हो। हज़रत आयशा कहती है मैंने फ़ौरन अर्ज़ की हुजूर मेरी माँ मुझे रोए, मैं और आपसे नाराज़ होंगी। तो फरमाया चल सुन तो लेना पहले। ये एहसास की शिद्दत, इसको मुलाहिज़ा फरमाई। मैं सुन तो सही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो, और जब तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई बात हो ना तो पता किस तरह कसम उठाती हो। तुम कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम हो, और जब मुझसे राज़ी होती हो तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं सरकार ने बात की तो मैं आँखों से रो रही थी और लबों से हंस रही थी, और मैं अर्ज़ कर रही थी या रसूल अल्लाह आप इतना ज़्यादा ख्याल फरमाते हैं, जुमलों का ख्याल, एहसास कि कोई क्या सोचता है क्या कहता है। हमारे अंदर तेज़ी से वो चीज़, घरों के अंदर पूरी जंग लग जाती है, अम्मा जी की और बेगम साहिबा की पूरी जंग, और दोनों ने जीतना है। उसके अंदर अब पता नहीं बेचारा हारेगा कौन, उन दोनों को जीतना है। मसाजिद में जंग लग जाती है। मैं थोड़े दिन पहले मैंने दोस्तों से कहा था, मैंने कहा ये जो मस्जिद का सदर बनाते हो ना, इसका नाम सदर ना रखो, कोई और रख लो, इसलिए कि सदर तो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है। तो जब आप सदर ही कह देते हैं, और उस बेचारे का दिल करता है कभी असेंबलियाँ टूटनी भी चाहिए, कोई तब्दीली भी होनी चाहिए, आप दर्जा ही बड़ा ऊंचा दे देते हो, परेशान हो जाता है, अंदर रट्टा बन जाता है। हमारे यहाँ ओहदों की जंग है, लड़ाई है। मसला सिर्फ ये है कि एहसास नहीं। अगर एहसास होने लगे फिर शौक बेदार होता है, फिर इंसान किसी को कुछ दे के राज़ी होता है, फिर उसका। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस इमाम गज़ाली लाए और अपनी सनद के साथ लाए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना एक सफ़र में था, गर्मी बड़ी शदीद थी। एक जगह पे बाग नज़र आया, तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए सरकार उस बाग को बरकत देने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए, तो सामने कुआं भी नज़र आया। तो तबा मुबारक चाहिए कि गुस्ल ही ना कर लिया जाए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम कुएं के करीब चले गए गुस्ल फरमाने के लिए, तो कपड़ों समेत सरकार गुस्ल फरमा रहे थे। फिर भी मुझे फरमाया कि ज़रा चादर तान के नहीं खड़े हो जाते, ये ना ज़्यादा शर्म वाला होता है खुला लिबास, इसमें ज़्यादा एहसास होता है। ये गर्मियाँ आती हैं ना तो समझदार आदमी भी खाली बनियान में घूमने लगता है, सियाना बंदा भी अच्छा नहीं लगता, तहजीब के मुताबिक नहीं। हमारी वज़ादारी जो होती है वो बाहर नहीं, घर के अंदर भी ज़रूरी होती। बेटियां हैं, बहनें हैं घर के अंदर, बड़ा अच्छा रवैया इंसान का हो ताकि खूबसूरतियाँ और खुशबुएँ बिखरें। कपड़ों समेत गुस्ल फरमा रहे हैं, और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं मैं चादर तान के खड़ा हो गया। सरकार थोड़े से गुस्ल के बाद फरमाने लगे हुज़ैफ़ा गर्मी बड़ी थी, नहाने में बड़ी लज्जत आ रही है, तो मैं थोड़ा और ना नहाऊं। तो मैंने कहा हुजूर मेरी तो नौकरी कबूल हो रही है, मेरे लिए तो सादतें। कहते हैं सरकार ने थोड़ा गुस्ल किया, हुजूर बस करने लगे, तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा और गुस्ल फरमाएं। सरकार ने थोड़ा और गुस्ल किया, मैंने कहा हुजूर और करें। कुछ देर हुजूर गुस्ल करते रहे। तकमीले गुस्ल पर मैं बड़ा राज़ी था, कलेजा बड़ा ठंडा था कि आज मेरी खिदमत कबूल हुई, आज मेरे हिस्से में ये सादत आई। कहते हैं जब मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर फरमाने लगे चल अब तू भी गुस्ल कर, तू भी गुस्ल कर अब। तो मैं गुस्ल करने लगा तो फरमाया इधर देखना मेरी तरफ। ये हमारे यहाँ ना कुछ लोग बन के बैठ गए, और उन्होंने समझा कि शायद चूंकि मैं लीडर हूँ, शायद मैं सरबराह हूँ, और बाकियों पर लागू है कि मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ें और मेरे नारे लगाएं। देखो जब इंसान इंसानों के अंदर एहसास पैदा करने की तरफ देखेगा तो सबसे पहले मेरे महबूब की ज़िंदगी से दर्स हासिल करेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्ल करो। कहते मैं गुस्ल करने लगा तो महबूब फरमाने लगे चादर मुझे दो, मैं तान के खड़ा होता हूँ। कहते मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाएं, आप ये ना करें। तो हुजूर ने फरमाया तूने किया है ना, तो मैं क्यों ना करूं।
کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی، حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا۔ میں نے کہا حضور نہا لیا ہے؟ فرمایا حذیفہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا، صحیح کر کے غسل کرو۔ کہتے ہیں میں غسل کر چکا، یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لو۔ کوئی حرج نہیں یار، اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا، اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل؟ تو کہتے ہیں اب سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حذیفہ دو حرفی بات ہے، جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے، اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا۔ دیکھو اگر یہ شدت آئے نا، دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نا بن جاتی ہے عادت سٹیج پہ بیٹھنے کی، آپ یقین کریں بن گئی ہے، مثال نہیں دے رہا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں نا چاہیے نا بندہ پیچھے بیٹھ جائے، لیکن وہ ایسی جو نجی جو اساتذہ کی ہیں جو بزرگوں کی ہیں جن میں بڑے بیٹھے ان میں بھی کئی دفعہ شک ہونے لگتا ہے کہ آگے جانا ہے حالانکہ نہیں جانا۔ اور کئی ایسے چودھری صاحب پیر صاحب صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا کے نقیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، کر لے اعلان کسی طریقے سے، پھر آپ تنگ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا اس محفل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں، اس میں محفل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی، ذوق پیدا ہو رہا ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے۔ ہم اگر احساس کرنے لگیں، تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے، حسن پیدا ہوگا، پیار بڑھے گا، بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، اس کو 5000 زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا۔ اگر تعلق مضبوط ہو جائے، مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے، یعنی خادم کو، غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے، چل خریداری کرنے نہ چلیں۔ کہتے مجھے لے گئے بازار اور 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے، اٹھانے میں نے تھے، میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا۔ کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے۔ تو بالکل طے شدہ بات تھی، میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک بیان کی۔ میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں۔ فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے، ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے۔ تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے، تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہننا ہے، حکم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے دلیل دی تھی نا، تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا۔ حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر، تو میرے والا کر۔ اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا۔ فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو فرمایا تو میرے والی علت لینا۔ حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا، دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے، بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے۔ کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے، لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح، یہ ملیں گے صحیح۔ احساس کی جب شدت ہوتی، اب یقین کریں
اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں، اتنی شدت سے، ایک پروٹوکول، ایک وی آئی پی کلچر۔ ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں، وہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے، تو وہ دو حرفی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آ جائے، ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے، صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے۔ وہ بہت سارے نظام سے دیکھیں نا، یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتہ ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں، تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا، وہ تو تکلیف میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی، ایک بدو آیا، ایک یہودی کا غلام، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا ہوں، تم ذرا بیٹھو، میں صرف اشارے کرتا ہوں، آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے، کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو میاں جب آپ کے پاس تھا، آپ کا ورکر تھا، تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی؟ آپ کتب حدیث، کتب سیرت کو پڑھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا، بڑے زور شور سے آیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسرا کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے، تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں ملتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ جاہ و جلال ہے۔ اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے؟ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا، سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملنا تھا، رات ہو گئی یہیں، میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا، وہ تکلیف میں، تو یہیں خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے۔ تو غلام آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا۔ گھر گئے حضرت عمر، توجہ ہے میری بات پر؟ بس سمیٹنے لگا ہوں۔ گھر گئے اور خاتون اول سے کہا، ملکہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے۔ تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو۔ میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں، کچھ جو ہے وہ گھی لے لیں، کچھ سرکہ لے لیں، اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا۔ وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھتا تھا۔ حضرت عمر نے چولہا جلایا، اوپر کھانا رکھا، وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے، امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا، تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ، تو عمر دوڑے جاتے، وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، دھڑام سے گرا، میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا، میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ باتوں سے بڑے ہوتے ہیں، کردار انسان کو بڑا کرتا ہے۔
کردار اسے زندہ رکھتا ہے، کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہیں، باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا۔ اس نے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال کریں، عقائد مضبوط رکھیں۔ ہمارے اندر کو آ جاتی ہیں نا کمزوریاں، انسان ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا دیکھیں نا، اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں، ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے۔ احساس پیدا کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے۔